الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر إلى رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر طرح کی تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے پیدا کیا۔ ہمیشہ ہی آلموسٹ، کبھی کبھی نہیں لیکن آلموسٹ جب بھی کوئی ٹاک ہوتی ہے تو اس سے پہلے دل چاہتا ہے کہ ہم درود شریف پڑھیں، ایک عجیب سا سکون ملتا ہے۔ لیکن آج جب میں درود شریف کے الفاظ ادا کر رہی تھی تو میرا سب سے زیادہ فوکس تھا کما بارکت علی ابراہیم، کما صلیت علی ابراہیم، اور کما بارکت علی آل ابراہیم، اور کما صلیت علی آل ابراہیم۔ یعنی آج کے موضوع کی مناسبت سے ابراہیم علیہ السلام ہمارے فوکسڈ ہیں۔ جب بھی ذی الحج کا مہینہ آتا ہے ہم سب شعوری اور غیر شعوری طور پر قربانیوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ جب تک ہم خود چھوٹے تھے، آپ سب کو بھی اپنے بچپن کی بات یاد ہوگی، قربانی کی عید کا مطلب کیا تھا؟ بکرے ذبح کرنا، بہت سا گوشت کچا دیکھنا۔ اتنا گوشت ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہوتا تھا جو قربانیوں پہ دیکھتے تھے۔ پھر خون بہتا دیکھتے تھے، پھر اس کے بعد ہم دیکھتے تھے کہ گلیوں میں بھی خون ہے اور گندگی ہے۔ پھر بہت سارے غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ آتے تھے اور لوگوں ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں پیش کرتے تھے کہ جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ واقعی یہ بہت بھوکے ہیں۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں بدل گئی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کے ذہنوں میں تو شاید یہ تصور بھی نہیں آئے گا کہ یہ بھی کوئی چیز ہے جو قربانی کی جاتی ہے، کیونکہ ہم سب اگر باہر کے ملکوں میں رہنے والے قربانی کرتے بھی ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس وقت اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں پیسوں کی صورت میں، پاکستان بھیج دو، کسی غریب ملک میں بھیج دو، لیکن ہم اپنے اوپر اپنے بچوں کو بہت کم دکھاتے ہیں۔
بلکہ مجھے حیرت ہوئی کسی کے منہ سے سن کے کہ یہاں تو اجازت ہی نہیں ہے قربانی کرنے کی. تو میں نے دل میں سوچا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، یہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو اجازت نہ ہو. گوشت تو سب کھاتے ہیں، سلاٹر ہاؤس تو ادھر بھی ہوں گے نا، لیکن یہ ایک الگ بحث ہے کہ ادھر اجازت ہے کہ نہیں. لیکن یہ بات تو پھر ڈن ہے نا کہ ہم مسلمانوں نے اگر اس کی ضرورت نہیں محسوس کی اور ہم نے یہ چیز نہیں رکھی تو ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ہمیں اس موقع پہ اجازت دی ہو، ورنہ بہت سارے کاموں کی الحمدللہ مسلمانوں کو یہاں اجازت مل چکی ہے. تو کیا قربانی کے جانور کو ذبح ہوتا دیکھنا اور اپنے سامنے اس کو ذبح کرنا اور اس کا وہ گوشت کھانا ہمیں کچھ دیتا ہے؟ بالکل دیتا ہے. وہ ہمیں اللہ کا قرب دیتا ہے. لفظ قربانی اگر آپ دیکھیں نا تو اس کے اندر قرب چھپا ہوا ہے، اور قرب کا لفظ اردو میں بولتے ہیں ہم سب. مجھے آپ کی قربت چاہیے، میں آپ پہ قربان جاؤں، قریب، قریبی، قرابت داری، ہاں یہ سب لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں. قربانی کیا ہے؟ جس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ حج میں فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ تو اللہ کو تمہارا خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے. خون پانی میں مٹی میں بہہ جاتا ہے اور گوشت جانور گوشت جانور خود کھا لیتے ہیں یا غریبوں کو دے دیتے ہیں. اللہ کو کیا ملتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اس کو تم سے جو چیز ملتی ہے وہ تقویٰ ملتی ہے. تو گویا کہ پہلی چیز ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے اللہ کے حصے میں کیا آتا ہے؟ ہمارا تقویٰ آتا ہے. آج تک بچپن سے ایک دو چیزیں سنتے آ رہے ہیں، اور وہ کیا جی کہ ایک حصہ اپنا تو ایک دوسرے کا، اور 3 حصے کرتے ہیں. بچپن سے یہ باتیں سنی بھی ہے نا، ایک حصہ غریبوں کو دے دیں گے اور کچھ حصے ہم خود کھا لیں گے اور اس طرح سے. لیکن آپ غور کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس قربانی کے ذریعے ہم سے کیا مطلوب ہے؟ وہ ہے کہ ہم اللہ کا قرب پانے کے لیے کیا کیا قربان کر سکتے ہیں. اگر آپ قرآن پاک میں ترتیب کے ساتھ دیکھیں تو 96 ٹائم لفظ قرب آیا ہے. کاف را با، اس کی مختلف شکلیں ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس میں سے اپنے اس موضوع جس کو حقیقت میں ہم سب قربانی کہتے ہیں تو اس کی سینس میں دیکھیں تو سورۃ مائدہ میں یہ تذکرہ پہلی دفعہ آتا ہے. حابیل اور کابیل کا واقعہ آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کو زبانی بھی یاد ہوگا. قرآن کی تفسیر کی کلاسز میں بھی سنتے ہیں اور ویسے بھی عموماً درسوں میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں جس میں آتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اس میں انہوں نے ایک قربانی کی تھی، اور اس قربانی کی قبولیت کی جو شرط اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کر دی وہ کیا تھی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین. 2 بھائی تھے، کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اس نے کہا میرا حق ہے، وہ کہتا میرا حق ہے. کہا اچھا حق جتلانا ہے تو قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پہ ہوگا. اور اس دور کا رواج کیا تھا کہ قربانی کو کھانے کے لیے زمین سے آگ، یعنی آسمان سے ایک آگ اترتی تھی، اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی تھی وہ آگ اوپر اس کو جلا جاتی تھی اس کو، اور جس کی بیچارے کی قبول نہیں ہوتی تھی اس کی گلتی سڑتی رہتی تھی. تو جب اس کی چیزوں کو گلتا سڑتا لوگ دیکھتے ہوں گے تو اس پہ لان تان کرتے ہوں گے کہ اچھا جی دیکھو جی انہوں نے بڑی قربانیاں کی تھی لہٰذا ان کی قربانی قبول ہی نہیں ہوئی. یہ ایک کہانی تھی اس دور کی. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، اور بیان کیجئے ان کے سامنے آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ. کون بیان کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کریں. کس کو سنائیں؟ مکہ والوں کو سنائیں. اور آج میں اور آپ قیامت تک رہنے والے لوگ قرآن میں سے یہ کہانی پڑھتے ہیں. کیا ہوا تھا؟ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں نے قربانی کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان میں سے ایک کی تو قبول ہو گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ، دوسرے کی قبول نہ ہوئی. اب کیا کرنا چاہیے تھا اس کو جس کی قبول نہ ہوئی؟ یہ سوچتا کہ بھئی اس کی کیوں قبول ہوئی ہے، میں یہ دیکھوں. یہاں سے ایک نقطہ نوٹ کریں گے ہم کہ جب ہمارے پاس کوئی نعمت نہیں ہوتی اور دوسرے کے پاس ہوتی ہے تو کیا سوچنا چاہیے کہ آخر اس میں کیا خوبی ہے کہ اس کو یہ نعمت مل گئی اور میرے پاس کیا خوبی نہیں ہے کہ مجھے نہیں ملی. لیکن شیطان حسد بندے کے دل میں ڈالتا ہے. یہ پہلا قتل جو انسانیت کے نام پر اس زمین پہ ہوا اس کی وجہ حسد تھی. اور حسد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس جو چیز ہے وہ آپ کو مل جائے، نہیں نہیں نہیں. حسد یہ کہ مجھے ملے نہ ملے اس کے پاس سے چلی جائے.
جس کو ہمارے ہاں اردو یا پنجابی میں کہتے ہیں راہ جاتے کا بیر. بھئی کہ میرے پاس یہ چیز نہیں رہے گی تو آپ کو کیا ملے گا؟ وہ کہتا ہے مجھے خوشی ملے گی. میرے پاس نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی نہ ہو. شیطان نے اس کے لیے کیا کیا آسان؟ قال لأقتلنک. قابیل کہنے لگا کہ میں تو تجھے قتل ہی کر دوں گا. کیوں؟ اس حسد میں اور اس غصے میں کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی اور تیری کیوں ہو گئی. کتنا بھونڈا اور کتنا غلط حال اس نے ڈھونڈا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو اتنی بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ قال انما یتقبل اللہ من المتقین. حابیل جو چھوٹا بھی تھا، ہمبل تھا، عاجز مزاج تھا، خدا ترس تھا، وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی میرے سے حسد کیوں کرتے ہو؟ میرے سے غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم یہ دیکھو کہ اللہ قبول کس کی کرتا ہے. وہ قبول کرتا ہے اس کی کہ جو اللہ کے لیے قربان کرے پہلے خود کو. اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا کہ بے شک اللہ قبول کرتا ہے متقیوں کی قربانیاں. ذرا اس جملے کو اردو میں لکھتے ہیں. اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے. تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈریں اور جو اللہ کے ساتھ اچھی امیدیں رکھیں. اور تقوی والے وہ ہوتے ہیں جو خود کو بدلنا چاہتے ہیں. تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو ہدایت کے متلاشی ہوتے ہیں. تقوی کیا ہے؟ کہ جو بے مقصد اور بیکار زندگی بسر کرنے سے تھک چکے ہیں. تقوی کے اتنے مختلف رنگ ہیں، جیسے وہ گرگٹ کے 7 رنگ معروف ہے نا ہمارے یہاں. جو کیموفلیج جانور ایک ہوتے ہیں، سبز کے پاس لے جائیں تو سبز ہو جائے گا، پیلے کے پاس لے جائیں تو پیلا ہو جائے گا، نیلے کے پاس نیلا ہو جائے گا. تقوی اصل میں اللہ کی بات ماننے کا وہ راز ہے کہ جس راز کو انسان اگر سہ جائے، سنبھل جائے تو اس کی پوری زندگی خیر والی ہوگی. تو گویا کہ کیا پتہ چلا کہ قربانیاں کرنے سے پہلے تقوی لانا پڑے گا. اور تقوی کیا ہوتا ہے؟ حفظ النفس عما یوسم. اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا، اس کی حفاظت کرنا جو اس جگہ کو، اس جسم کے حصے کو گناہ گار کر دے. مثلا آنکھوں کا تقوی کیا ہوگا؟ کہ آنکھوں کو ایسی چیزوں سے دور کر دیا جائے جو آنکھوں کو گناہ گار کر دیں. کانوں کا تقوی کیا ہے؟ کانوں کو ہر اس چیز سے دور کر دیجئے جو کانوں کو گناہ گار کر دے. اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جسم کے ہر حصے کا الگ تقوی ہوگا. اب آپ اور میں ذرا لکھیں، ہم نے عید قربانی کی تیاریاں کی، ہم نے عید کی قربانی کی تیاری کی، کیا تقوی بھی رکھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن میری وہ قربانی جو میں نے آج بڑے شوق سے خریدی، بہت بھاری قیمت پہ خریدی، صرف اس لیے قبول نہ کرتی گئی ہو کہ چونکہ اس کے دل میں تقوی نہیں تھا، اس کی آنکھیں گندی چیزیں دیکھنے سے نہیں رکتی تھی اور اس کے کان نہیں سنتے تھے، رکتے نہیں تھے غلط چیزوں سے. آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی چیز جو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں نا، وہ خود کو کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے ہوتا ہے؟ آئیے اب تھوڑا سا آدم کے بیٹوں کی قربانیوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی بات کرتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اسکرین پہ ان کے لیے سورۃ صافات کی آیتیں کھول دیں اردو ترجمے کے ساتھ. ویسے تو آپ میرے ساتھ ساتھ بھی سنیں گے تو انشاءاللہ فوکسڈ ہوں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو سورۃ صافات کی آیات میں اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی اس کیفیت کا ذکر کیا کہ جو ہمیں قربانیوں کے ذریعے سے اللہ کو دکھانی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے، سچ بتاؤں، مائنڈ نہ کریں، ہم سب چونکہ باہر کے ملک میں رہتے ہیں اس لیے اگر میں آپ کو کچھ کہوں گی تو میں خود بھی اس میں ہی آؤں گی. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم باہر کے ملکوں میں رہنے والے ہیں، ہمارے اندر سے جو ریچولز کی اصل روح ہے نا وہ زیادہ ہی نکل جاتی ہے. مثلا آپ دیکھیے کہ نماز پڑھتے ہیں نا ہم سب، پاکستان میں ہوں، سعودیہ میں ہوں، دبئی میں ہوں، نمازوں کے وقت میں لوگوں کو مسجدوں کی طرف جاتا دیکھنا، بھاگتے دیکھنا، ایک شور ہے، اتنے لوگ نکل رہے ہیں، اسے ایک روح آتی ہے نا کہ نماز کا مقصد کیا ہے. ہم یہاں بیچارے جب دل کرتا ہے پڑھ لیتے ہیں، گھر آ کے پڑھ لی، رات کو پڑھ لی، دن کو پڑھ لی. عورتیں مسجد میں جا نہیں سکتی، جمعے کو مر جاتے ہیں، عورتیں دیکھتی نہیں، بچے نہیں دیکھتے. نماز بس ایسے ہی رہ گیا کہ اٹس مائی جاب. ایسے نہیں لگتا ہمیں کہ نماز میرا فرض ہے، بس یہ نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی روح بھی ہوگی. جیسے کوئی ایک مادہ چیزیں پڑی ہیں ہمارے گھروں میں، ڈیکوریشن ہے، کوئی واز پڑا ہوا ہے، کوئی ہمارے اسکرین بڑے سے کوئی سینریز لگی ہیں، اس طرح سے لگتا ہے بس دن میں 5 دفعہ جاتے ہیں نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں. چلیں ان سب کو چھوڑیں، قربانی کی بات کریں.
آپ کے بچے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں ادھر کچھ اس وقت بھی، بعد میں آپ خود بھی ان سے پوچھیں کہ ہمارے بچے اس ملکوں میں رہتے ہوئے جہاں نان مسلم دور ہوتا ہے، کرسمس اور اسی طرح سے ویلنٹائن اور اسی طرح سے امریکہ کی رسمیں یاد ہے مجھے، جیسے آپ دیکھیے کہ ہیلووین ہوتا ہے ایک وہاں، اور اسی طرح سے کچھ اور رسمیں، ان کا ذکر کریں تو بچوں کو زیادہ انفارمیشن ہے یا عید قربانی کی؟ پوچھوں کچھ بچوں سے، اب وہ بھی سن رہے ہیں میری بات؟ جی بچوں، ادھر آپ میں سے کوئی کھڑا ہو، جی آپ بتائیے بیٹا عید قربان کیا ہوتی ہے؟ شاباش، ایسی تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کیا جانتی ہیں؟ جی آپ بتائیے کہ ابھی تھوڑے دن میں کیا ہونے والا ہے؟ آپ عید ہوگی، عید پہ کیا کرتے ہیں؟ شاباش، نہیں پتا. آپ سب نے کب آخری دفعہ اپنے بچوں کے ساتھ بکرا قربان کیا یا کوئی دمبا کی قربانی؟ کسی نے نہیں کیا نا. کتنے سال سے آپ ادھر ہیں؟ یقین کریں اتنی بڑی دولت سے آپ نے اپنے بچوں کو محروم کیا ہے کہ وہ دولت ہاتھ ہی نہیں آتی. آئیے ذرا تصور کی آنکھوں سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھتے ہیں. سورہ صافات کی آیات ہے، آیت نمبر 83 سے آنورڈ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ إِبْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، بے شک وہ تو ابراہیم کے خانوادے میں سے تھا. یعنی ایک بہت خوبصورت فیملی، ایک بہت پیارے خاندان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کراتے ہیں کہ ابراہیم کا ذکر ہے. کون تھے وہ؟ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جب وہ آ گئے اپنے رب کے سامنے قلب سلیم کے ساتھ. یہ ہے پہلی چیز. ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کو قربان کرنے کی بات پیش کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم کا اپنا دل سلامت تھا. کس سے سلامت تھا؟ آپ ذرا امیجن تو کیجئے. سلامت لفظ جو ہے نا سلیم، سین لام میم ہے. اگر آپ اس کو عربی میں دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں. ہمارے دل میں سلیم لفظ سے کیا مطلب آتا ہے؟ سلامت کہ مطلب بہت ٹھیک تھا، ٹوٹا ہوا نہیں تھا. حالانکہ آپ کہتے ہیں کہ ڈکشنری میں سلیم اس لفظ کو کہتے ہیں، اس انسان کو کہتے ہیں جسے سانپ نے ڈسا ہو. اب آپ امیجن کریں جب کسی کو کوئی سانپ ڈستا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ تڑپتا ہے نا. تو بقلب سلیم، تڑپنے والا دل تھا، بے حس نہیں تھا. دنیا کی محبت انسان کو بے حس کر دیتی ہے. مادہ میں رہ کر انسان مادہ ہی بن جاتا ہے. مٹی کو پوچھتا ہے، چاہے مٹی کا نام آپ سیرامکس رکھ دیں، پائریکس رکھ دیں، گولڈ رکھ دیں، ہے تو مٹی ہے. ڈائمنڈ بھی تو مٹی ہے. مٹیریلسٹک اپروچ بندے کے دل سے جذبات کو ختم کر دیتی ہے. ابراہیم کا دل دھڑکنے والا تھا، زندہ دل تھا. جب کسی کو سانپ ڈستا ہے تو وہ ایسے ہلتا جلتا ہے نا. ابراہیم کو اس بات کی بہت تڑپ تھی کہ میرے ارد گرد شرک کیوں پھیلا ہوا ہے. اور اس قلب سلیم کا اظہار کیسے کیا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، جب اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا یہ تم کن کو پوچھتے ہو. دیکھیے آپ اور میں اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنے بائیں طرف ہاتھ رکھ کے چیک کریں ہارٹ بیٹ آ بھی رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ ایک مومن اور ایک مسلم کا دل دوسروں کو برائیوں میں دیکھ کر، شرک کی گندگیوں میں، مالی معاشی پریشانیوں میں اور چیزوں میں دیکھ کر کبھی مطمئن نہیں رہ سکتا کہ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دیٹ. آپ گھر سے ادھر تک پہنچے، اللہ نہ کرے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو رہا ہوتا، راستے میں کوئی آپ بہت کسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی دیکھتے، کیا آپ وہیں سے ایسے گزر آتے؟ آپ ہر ممکن کوشش کرتے پولیس کو فون کرنے کی، ان کو بچانے کی، کیونکہ ہم کسی کو دیکھ نہیں سکتے تکلیف میں. تو جب ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو خدا فراموش زندگی بسر کرتے دیکھیں تو لیے دے رہے، اس کا مطلب کہ قلب سلیم نہیں ہے. دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چارہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مردہ دل جو ہوتا ہے نا وہ دل نہیں ہوتا، اسے زندہ کرو. اور مردہ دل سے مراد ڈیڈ ہارٹ نہیں ہے جو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ اب یہ فوت ہو گئے اور ان کی روح قبض کر دی گئی. مردہ دلی کیا ہے کہ نہ کسی کے دکھ پہ دکھ، نہ کسی کی خوشی پہ خوشی، اپنے حال میں مگن، اپنی زندگی میں مگن. اور یہ بات بڑی اندر سے جا کے سوچنے کی ہے کہ آج ہم مسلمان اپنے ذاتی دکھ
ذاتی غم، ذاتی جذبے، ان میں اتنا کھو گئے کہ بعد اب ہمیں اپنے بھائی بہنوں کے غموں کی بھی فکر نہیں. ہم کہتے ہیں ہم اپنے دیکھیں کہ ان کے دیکھیں. ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مومن کون ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ مومن کون ہے؟ جو خیر خواہ ہوتا ہے. الدین و نصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے. تڑپ، یہ بھوکا کیوں ہے، یہ پیاسا کیوں ہے، اور یہ بھوک پیاس تو باہر کی ہے نا، یہ تو بہت ساروں کو دکھتی ہے. یہ علم سے بھوکا کیوں ہے، یہ نماز کیوں نہیں پڑھتا. آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے اس دنیا میں اگر آپ کو مومن بن کے رہنا ہے. بس آپ اس کو اپنے اوپر لے کے سوچیں. ایک وقت ہے کہ آپ کو خود بھی شعور نہیں تھا، پڑھی نماز نہیں پڑھی، بیٹھے تو غیبتیں بھی کر لی، پھر فارغ بیٹھے تو 10 تسبیحیں بھی پڑھ لی، کوئی ساری سہیلیاں جمع ہوئی تو 2-3 قرآن بھی اکٹھے پورے کر لیے اسپارہ کر کے، اور کبھی ربیع الاول میں گئے تو کئی دفعہ، ہزاروں دفعہ درود بھی پڑھ لیا. لیکن شادیوں میں تر بولتے ہیں، گالیاں بھی، باتیں بھی، چگلیاں بھی، اور جو دل چاہتا ہے بولتے ہیں. ہم جا کے رمضان میں عمرہ بھی کرنا پسند کرتے ہیں، اور پھر ان آنکھوں کو ہم گندے اور فخر سین بھی دکھاتے ہیں اسکرینوں سے. آپ کو خود بھی نہیں پتا چلتا کہ میں کیا ہوں، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے آپ کو سمجھ آتی کہ ٹھیک نہیں کر رہی. بس آپ دیکھیے کہ اس وقت اگر آپ سے کوئی کہے کہ یہاں یہ روم کیسا ہے تو آپ کہیں گے بہت صاف ستھرا ہے، کلین ہے، ایوری تھنگ. ٹیبل پہ آپ ہاتھ پھیریں گے آپ کہیں گے کوئی مٹی نہیں ہے، الحمدللہ. لیکن آپ ادھر ایک مائکروسکوپ لے آئیں اور اس مائکروسکوپ کو ان ٹیبلز پہ رکھے تو ہو سکتا ہے کہ اتنے دوڑتے ہوئے جراثیم دکھیں جو آپ کی میری آنکھ کو نہیں دکھے. فرق ہوتا ہے. ایک میری آنکھ ہے، ایک کیمرے کی آنکھ ہے، فرق ہوگی نا. اسی طرح یاد رکھیے جب ہم خود دین سے دور ہوتے ہیں نا تو ہمیں اپنے بھی گناہ نہیں دکھتے. زیادہ سے زیادہ ہم کیا کہتے ہیں، ارے کیا ہے، سب تو کرتے ہیں، جہاں سب جائیں گے ہم بھی چلے جائیں گے. جو ہی آپ کی زندگی میں شعور آتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے دھبے دکھتے ہیں. ہائے میں اتنی گندی ہوں. کبھی آپ لوگوں کو ہاتھ دھوتے دیکھا کریں، پہلے ایک صابن پڑا ہوتا ہے، پھر ادھر سوپ پڑا ہوا ہے ساتھ اس کے لیکوڈ، پھر ساتھ وہ لکھا ہوتا ہے وہ اینٹی فلاں جراثیم بیکٹیریا مارو، پھر یہ کرو، پھر ٹاول کو یوز نہ کرو، یہ اسپیشل ٹاول ہے کیونکہ آپ کے ہاتھوں کو جراثیم نہ لگ جائیں. آج ہے نا سائنس کے یہ تحفے. تو ہمیں گناہوں کے جراثیم کب دکھتے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو اس کے منہ کی بو سے فرشتہ رحمت کا 1 میل دور چلا جاتا ہے. امیجن کریں ذرا، آپ کسی کمرے میں جائیں اور ایک دم آپ کو وہاں سے بیڈ اسمیل آئے تو آپ فوراً نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نہیں چلی جائیں گی کیونکہ اندر بو آتی ہے. اسی طرح سے ایک نیک سیرت بندہ، خوش مزاج بندہ، اس کا دل ہی نہیں لگتا گناہ کی چیز میں. جھوٹ جہاں بولے جائیں گے اس کو تو ہر طرف بو آ رہی ہوگی فرشتے کی طرح کہ بھئی یہ کیا گندگی ہو رہی ہے. لوگ ہنس رہے ہوں گے، کسی کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، اس کو جہنم کی آگ دکھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بالکل سوچ بدل جاتی ہے. اللہ اللہ کر کے آپ خود کو ٹھیک کرتے ہیں، صاف ہوئے، اپنے جراثیم دور کیے، روئے دھوئے، آنسوؤں سے تڑپے ہو گیا. جس دن آپ کا اندر باہر صاف ستھرا ہو گیا، زبان پاک، آنکھیں پاک، کان پاک، فوراً آپ کو اپنے ساتھ بیٹھا ہوا اپنا شوہر دیکھے گا، آپ کی نظریں اس پہ لگ جائیں گی. اب آپ کا تزکیہ ہوا، آپ کی تربیت ہوئی، آپ کو خوش ہونا چاہیے. نہیں، آپ تو خوش ہیں، اب آپ کو شوہر کے اندر وہ باتیں دکھ رہی ہیں جو پہلے نہیں دکھتی تھی. پہلے اور طرح کی دکھتی تھی، اب دوسری دکھیں گی. آپ اس سے دکھ سکھ شکر کر تھوڑی سی کوئی 2-4 سال کی سٹرگل کے ساتھ ان کو بھی ذرا اپنے ساتھ جوڑا تو آپ کی نظر اپنے 4 بچوں پہ پڑ جائے گی. یہ کہ آپ اب ان کے منہ دھلانے لگیں گے، ان کی زبانیں صاف کریں گے، ان کے کان صاف کریں گے، ان کی آنکھوں کے اوپر کوئی ہاتھ رکھیں گے. اللہ اللہ کر کے آپ کا گھر ہوم سویٹ ہوم میں بدلا تو آپ کو اپنی بہنیں، بھائی، آپ قبر تک جانے تک اپنے آپ کو ان چیزوں سے الگ نہیں کریں گے. یہ ہے بقلب سلیم، تڑپتا دل، دھڑکتا ہوا دل. اللہ اس کو بھی خیر ملے، اللہ اس کو بھی خیر ملے. ہائے میری بہن، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا باپ. اور جب آپ کو دوسروں کی فکر نہیں لگتی، ایک جملہ لکھ لیں، دوسروں کی ہدایت کی فکر نہ لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی اپنی ہدایت ہی پوری نہیں ہے. جب آپ کی اپنی ہدایت پوری ہو جائے گی نا، اس کے بعد آپ کو دوسروں کی فکر ضرور لگے گی. اب آپ کہتے ہیں ہم تو بڑے کول کام لائف گزار رہے تھے، اس کا مطلب کہ ابھی اپنی ہدایت میں کمی ہے. پھر خود وہ راستے ہم ڈھونڈیں جو ہمیں جنت پر لے جائیں. اور وقت بہت کم ہے، زندگیاں تو گزار دیں. ہر سال
عید الاضحیٰ کا موقع ہمیں ابراہیم کی قربانیاں یاد کرواتا ہے. پہلی قربانی دیکھیے، قوم اور برادری سے ٹکر لینا، باپ کے سامنے زبان کھولنا. بچپن میں عموماً بچے کو کیا پیارا ہوتا ہے؟ ماں اور باپ. ابراہیم کی پہلی قربانی دیکھ لیجئے، ماں اور باپ کے غلط رویوں کے اوپر خاموش نہیں رہ سکے، کیونکہ ان کو پتا تھا اگر میں خاموش رہا تو میرا باپ آگ میں جائے گا. اور یاد رکھیے ایک بات چھوٹی سی، بہت ہی ہمارے کلچر سے میچ کرتی ہوئی ہے. بعض دفعہ ہم اس لیے اپنے پیاروں کو کسی بات پہ نہیں ٹوکتے کہ بدمزگی ہوگی. ہمارے سامنے ہمارے بھائی بہن، ان کے بچے خوشی غم دکھ سکھ میں اور اپنی تجارتوں میں اور اپنی زندگیوں میں غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں ان سے بات کرتے یا ان تک دین کا پیغام پہنچاتے کہ ایسے ہی برے بنیں گے. آج جن رشتہ داروں کی ناراضگی کے ڈر سے ہم ان کے سامنے غلط اور صحیح کا فرق نہیں رکھتے، اس کی سزا میں کل ہمیں ان کو جہنم میں جلتا دیکھنا پڑے گا. یہ چھوٹی سزا ہے کہ آپ آج کسی کو نہ روکیں. مطلب آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص بیمار ہے، اس کو کینسر ہے، اور آپ کے پاس دوا تھی، آپ دے سکتی تھی، لیکن آپ نے نہیں دی. تو کل جب اس کا کینسر بگڑ کے آخری مراحل پہ پہنچے گا تو اس کی تکلیف اور اس کے درد کو تو پھر آپ محسوس کریں گی نا. تو یہ سزا ہوتی ہے. آج دنیا میں اگر تھوڑا بہت گھروں کا ماحول بگڑ بھی جائے تو اٹس اوکے. جب بھی رینوویشن کرتے ہیں نا تو تھوڑی بہت چینجز تو آتی ہیں. کبھی گھر میں رہتے ہوئے اپنے گھر کو صحیح کرایا ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر چیز پہ مٹی جھاڑتی ہے، ہر چیز پہ گرد گرد. کہتے کوئی بات نہیں، صبر کرو، ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ، کچھ دن بعد یہ گھر کھلا ہو جائے گا، کچھ دن کے بعد یہ گھر اچھا ہو جائے گا. کرتے ہیں نا. اسی طرح خاندانوں کی خاندان اس وقت بگڑے ہوئے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارا کوئی کسی کا 100 سال پرانا گھر ہو، اور 100 سال پرانا اتنا پرانا ہے کہ اس میں کوئی چینجز ہوئی نہیں، بس وہ 100 سال سے بنا ہوا ہے. آپ سوچیے آج اس گھر کی چھتیں بھی لیک کر رہی ہوں گی، اس کے پائپ بھی گل چکے ہوں گے، اور باقی بھی چیزیں. آپ اس کو اپنے اوپر لیجئے. ہمارا خاندان، برادری، یہ 100 سال پرانے رسم و رواج طور طریقوں پہ چل رہا ہے. اب اس کو کہیں نہ کہیں کوئی ایک درد والا بندہ تو آئے گا نا ٹھیک کرنے. مثال دیتی ہوں آپ کو، جیسے کسی شہر میں آپ رہیں اور سب شہر والے پانی پی رہے ہیں، پانی جو بھی آ رہا ہے پائپس میں. ایک دم ایک اعلان ہوتا ہے کہ جو پانی کی پائپیں ہیں اس کے اندر کہیں سے گٹر کا پانی مل رہا ہے، تو لہٰذا ان کو چینج کرنا پڑے گا. اب جب یہ اعلان سنا گورنمنٹ کی طرف سے تو اب جو لوگ تھے نا وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے. کچھ کہنے لگے فوراً سے پہلے کرو، ایک دن میں کرو. دوسرے کہتے ہیں بالکل نہیں کرو، بہت مشکل ہوگی، تکلیف بہت ہوگی، ایسی پریشانی ہے. اب جب 2 گروہ بنے یا ایک تیسرا بیچ کا بھی ہو کہ اچھا سوچیں گے دیکھیں گے، اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. اس سارے اختلاف میں وہ لوگ جو سمجھدار تھے انہوں نے ان کو قائل اگر کر لیا کہ اللہ کے بندو اگر گٹر والا پانی پیو گے تو جسم خراب ہو جائے گا، پیٹ میں درد ہو گیا، ایسا ایسا بہت بیمار ہو جاؤ گے. اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ جھگڑا، اختلاف، فساد ہوا، اور لوگوں کو انہوں نے قائل کر لیا اور مان گئے. اب کیا ہوا؟ تھوڑے دن کے لیے پھر گورنمنٹ کو پانی بند کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے، جب پائپ چینج ہوں گے تو کچھ دن تو بند ہوں گے. اب اس میں تھوڑا سا پانی پیاس بھی ہوئی، سمجھے کہ روزہ رکھنا پڑا. ہو سکتا ہے 1-2 دن صفائی بھی نہ ہو. کتنا ڈس آرڈر ہوگا اس سوسائٹی میں جہاں پوری کالونی میں یہ سب ہو. 3-4 دن کے اس سارے پروسیس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ وال کھلیں گے نا تو سب صحت مند پانی پی رہے ہوں گے. سارے محلے کے پانی میں سے جرمز نکل گئے. اب ایک صورت اس کو رکھیے. دوسری صورت، دوسرا گروپ غالب آ گیا، کہتا چپ، کوئی نہ بولے کہ گٹر کا پانی مل رہا ہے، ہمیں دکھ تو نہیں رہا نا، خاموش رہو، چپ رہو، بس خوش رہو، مزہ کرو، بالکل نہیں چھیڑنا، ہم کچھ تیاری نہیں کر سکتے، ہم کوئی قربانی نہیں دے سکتے. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس پیس میں، جس کو آپ پیس میکرز کہتے ہیں، اگر ایسے لوگوں کی بات مان کے پانی کو نہ چھیڑا گیا تو کیا نقصان ہوگا؟ 1 مہینے 2-4 میں پوری کی پوری بستی بیمار ہو جائے گی. کسی کو ڈائریا ہو جائے گا، کسی کو کچھ اور ہوگا، اور نقصان کیا ہوگا کہ سب کی صحت خراب ہوگی. مجھے بتائیے کہ پہلی سچویشن بہتر ہے کہ دوسری؟ پہلی بہتر ہے. بس اس کو اپنے اوپر لے آئیں. یہ جو گٹر کا پانی ہے نا، یہ اللہ کی نافرمانی کے ذرائع ہیں جو آج ہماری زندگیوں میں کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے ہیں. دیکھنے سے لے کے، سننے سے لے کے، پیٹ میں جانے والے لقموں سے لے کے، ہمارے گھروں میں اور ہماری تجارتوں اور ہماری معیشت اور معاشرت میں. عام طور پہ نہیں پتا چلا کہ یہ غلط ہے. جھوٹ بول کے ہم مال کما لیں. مثال ہے، گورنمنٹ سے جھوٹ لے کر مدد لے لی
کہیں انٹرسٹ آ گیا، یہ تو بڑے بڑے سانپ ہیں، ہم تو صرف چھوٹی چھوٹی چھپکلیاں بھی اگر دیکھ لیں تو وہ بھی ناقابل برداشت ہے. پہلے نہیں پتا تھا، چپ کرتے تھے، کہتے اتنی بڑی بات نہیں. اب پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو اب آپ یہ بے چینیاں جب رکھیں گے تو تھوڑی دیر گھروں میں شوہروں سے بات ہوگی، تھوڑی دیر بہن بھائی ناراض ہوں گے، ایک دن آئے گا کہ آپ جیت جائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کا پورا گھر پاک کر دے گا. ابراہیم نے اس بات کی رسم ڈالی تھی کہ اس قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون. اگر آپ اس کو اپنی زبان میں سوچیں نا تو کہ یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تمہارا کیا لائف سٹائل ہے. افکن آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ کے سوا دوسروں کو چاہتے ہو، تم نے اللہ پہ جھوٹ باندھے ہوئے. فما ظنکم برب العالمین، اس رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. ڈائریکٹ چوٹ ہے ابراہیم کی اپنے خاندان پہ کہ مجھے تو تمہارا یہ شادیوں کا طریقہ بالکل نہیں پسند، مجھے تمہاری یہ کمانے کے اور تمہارے کام کاج کے کام طریقے بالکل نہیں پسند، یہ تم کیسے اپنے بچے پال رہے ہو، یہ تمہارا طریقہ زندگی کیا ہو گیا تمہیں، اللہ جو رب العالمین ہے اس پہ یقین نہیں ہے. ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں، اتنی زیادہ بات کرتے ہیں. بیچ میں پھر ایک واقعہ آتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے باپ دادا کے ساتھ، ان کے لوگ ایک مندر میں جا رہے تھے، وہاں پوجا کرتے تھے، انہوں نے کہہ دیا بھائی میں بیمار ہوں، میرا دل نہیں لگتا تمہاری بیکار چیزوں میں. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، میں اس کو پورے واقعے کو اردو میں سنا دیتی ہوں کہ جب یہ بات کر دی تو پھر کیا کیا. فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، اس کو اردو میں پڑھوں گی. بس انہوں نے نظر ڈالی ستاروں کی طرف، پھر کہنے لگے بے شک میں تو بیمار ہوں. مراد کیا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں اس رسم میں جا سکتا، میں بیمار ہوں. کیا بیماری ہے؟ ہر توحید والا شرک والے ماحول میں خود کو سکھ فیل کرتا ہے. ایسے ہی کہ نہیں؟ آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ کسی انسان کے آگے سجدے کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، جانوروں کی طرح اس کے آگے منا رہے ہیں، کیا آپ وہاں خوش ہوں گے؟ ایک نیک بندہ گناہ والے ماحول میں خوش رہ ہی نہیں سکتا، سیدھی سی بات ہے. چاہے وہ بہن کے گھر کا فنکشن ہو یا بھائی کے گھر کا ہو یا سسرال کا ہو یا میکے کا، کہنے لگے میں نہیں جا سکتا. اچھا فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ، پھر وہ سارے اس سے مایوس ہو کے چلے گئے، بھئی یہ نہیں جائے گا ہمارے ساتھ. پس وہ فارغ ہوئے ان کے الہوں کی طرف اور ان کے آگے کھانا رکھا اور کہا کیا تم کھاتے نہیں ہو، کیا ہو گیا تم کو، تم تو بولتے بھی نہیں ہو. پس فارغ ہوا ان پر اور اپنے دائیں ہاتھ سے ان پر ایک ضرب لگائی، اور پھر جب وہ واپس پلٹے اس کی طرف بھاگتے ہوئے کہنے لگے اتعبدون ما تنحتون، کیا ہو گیا تم ان کو پوچھتے ہو جن کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم کرتے ہو. قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، کہنے لگے اس کے اوپر ایک عمارت کھڑی کر دو اور اس کو آگ میں ڈال دو. یعنی ابراہیم کے لیے آگ جلانی شروع کر دی کیونکہ اس نے ہمارے رسم و رواج پہ ہاتھ کیوں ڈالا. فارادوا به کیدا، انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا. فجعلناهم الاسفلین، ہم نے ان کو ہی نیچوں میں کر دیا. اب یہاں تک ہم بات کرتے ہیں کتنا پرسکون تھا ماحول ابراہیم کے خاندان کا اگر ابراہیم ان کے ساتھ اسمائلی فیس کے ساتھ چل پڑتے. دیکھیے وہ تو بتوں کو پوجنے جا رہے تھے، آج ہم اپنے اوپر لے کے سوچیں کتنی باتیں ایسی ہوتی ہیں ہمارے اپنوں ہی میں جن کو ہم جانتے ہیں کہ غلط ہے، لیکن پھر آگے آخر میں ایک جملہ کیا بولتے ہیں ہم، کوئی بولے گا آپ میں سے؟ خاندان کو بھی تو خوش کرنا پڑتا ہے، بھائی بہنوں کی بھی تو خوشی ہے نا، ذات برادری بھی تو ہے. یہ کہتے ہیں نا ابراہیم اگر یہ سب کر رہے ہوتے تو قربانیوں کی یہ رسم کیسے ڈلتی. ابھی اصل قربانی کا ذکر بھی نہیں ہے ابراہیم کی زندگی میں، جس کو سننے کے لیے میں اور آپ بیٹھے ہیں. ابراہیم نے اپنی زندگی سے جذبات کو قربان کرنا سکھایا، رشتے ناتوں کو قربان کرنا سکھایا، نافرمانیوں کو قربان کرنا سکھایا. اور جب سارے ہی دور دشمن ہو گئے، آپ کہہ لیں بھیڑوں کے چھجے میں ہاتھ ڈال لیا، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہا میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ختم، میرا رب مجھے خود ہی راستے دکھائے گا. کیونکہ بات ہی نہیں بن رہی. ہم کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں میری تو کوئی سنتا ہی نہیں، چلو لاؤ کھانا، لاؤ کدھر ہے کھانا کھا لیں. یہ تو باتیں اب ہمیں کوئی کرتا بھی تو عجیب لگتا ہے. مجھے خود یہ باتیں اس وقت کرتے ہوئے لگ رہا ہے میں کہ اولڈ ڈیٹڈ عورت ہوں، پرانے ٹائپ کی عورت ہوں جو ان باتوں پہ بات کروں. لوگوں کے تو اس سے بھی بڑے بہت مسئلے ہیں. کیسا نہیں ہو گیا؟ ہر سال لاکھوں قربانیاں کرنے کے باوجود آج امت مسلمہ ابراہیم اکیلے کے ایمان کے برابر نہیں پہنچ سکی. قربانی بھی کرتے ہیں، جذبے نہیں قربان کرتے.
خاندان، جوانی. آپ دیکھیے اس عمر میں خاندان اور فیملی کی بہت اہمیت ہوتی ہے. انہوں نے کہا نکال دو اس کو. کہا اچھا ٹھیک ہے، جب تم میرے سے خوش نہیں تو میں چلا جاتا ہوں. اللہ سے مانگا، کہا رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیکوں میں سے اولاد ہی دے دے. یعنی بھائی بہن، میرے ماں باپ، فلاں فلاں رشتہ دار تو میرے نہیں بنے، چل تو آگے میری کوئی نسل چلا دے جو میرا ساتھ پکڑ لے، میرا ہاتھ پکڑ لے. کیونکہ انسان کو حقیقت میں جو مان اپنی اولاد پہ ہوتا ہے نا، وہ بعض دفعہ اپنے ماں باپ پہ بھی نہیں ہوتا. آپ بھی مانتے ہوں گے، آپ اپنے بھائی پہ وہ مان نہیں کر سکتے جو آپ اپنے بیٹے پہ کر سکتے ہیں. کہ اللہ بیٹا دے دے. کا اچھا ٹھیک ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دے دی اس کو ایک بڑے تحمل والے بیٹے کی. اب یہاں دیکھیے، اب آگے میری اور آپ کی کہانی ہے. آج ہم بھی تو اولادیں مانگتے ہیں نا، آج ہمارے بھی بچے ہیں، لیکن اور ان بچوں کے لیے جو ہماری کوششیں، جو ایفرٹس اور جو ہماری بھاگ دوڑ ہے، یہ میں تو نہیں اتنی جانتی، آپ سب کو میں اپریشیٹ کروں گی جو آج کے دور میں 2-4 بچے پال رہے ہیں سوسائٹی اور وقت کے حساب سے اپڈیٹڈ. سلام ہے ان کو. کتنی جان جوکھوں پر ڈال کے ایک ماں 1.5 سال کے بچے کو لے کے پری مونٹیسری سے شروع کرتی ہے، اور پھر اللہ کی بنا 20-25 سال کی عمر تک وہ بچوں کے پڑھنے، ان کے کام، ان کے اسکول، ان کے خرچے. کوئی آسان کام ہے؟ مشکل ہے نا. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا 20-25 سال آپ اپنے بچے کو جو اپنی جوانی دے دیتے ہیں، آپ کے شوہر کی کمائی لگ گئی ساری اس کے اوپر، آپ نے کتنا وقت دیا اسکولوں میں چھوڑنا، ان کو لینا، ان کو کھلانا، ان کی میٹنگز، پیرنٹ میٹنگز، پھر ان کے کھلانے پلانے کی چیزیں، ان کے پہناوے، ان کے یونیفارم. سانس چڑھ جاتا ہے انسان کو بچوں کے جو تقاضے آج کی سوسائٹی میں ان کو پورا کرتے ہوئے. نتیجہ کیا ہے؟ کتنے بچے ہیں جو بعد میں اپنے ماں باپ کے پاؤں دبا کے سوتے ہیں؟ کتنے ہیں جو ان کے پاؤں میں رات کو کریم مل کے سوتے ہیں؟ کتنے جو اپنے تھکے ہوئے باپ کے کندھے دباتے ہیں کہ باپ تو تھک ہی گئے ہوں گے آج؟ کیا وجہ ہے؟ آج وہ نتائج کیوں نہیں نکل رہے ہماری اتنی محنتوں کے باوجود کہ ہمارے بچے ہمارے آگے جھکے ہوئے، جیسے کہ اسماعیل تھا. دیکھیے، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے خوشخبری دی اس کو ایک بڑے پیارے حلیم بیٹے کی. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ بچہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو ہوا، اس کو بڑا کر دیں، جب وہ بچہ ان کے سامنے دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچا. کون سی عمر ہوتی ہے؟ جب بچے توتلی زبان سے باتیں بھی کرتے ہیں، چلنے بھی لگتے ہیں. باپ کہیں جاتا ہے تو بچہ بھی انگلی پکڑ کے جاتا ہے، ابا میں نے جانا ہے، ابا میں نے جانا ہے. سمجھ بھی ہے. 8-9 سال کی عمر ایسی ہوگی کہ جس میں بچے سب سے زیادہ پیار لیتے ہیں ماں باپ کا. قال یا بنی انی اری فی المنام، کہنے لگے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تو تجھے ہی ذبح کر رہا ہوں. یہاں تک رکیے. ابراہیم ایک نبی تھے اور نبیوں کا خواب حجت ہوتا ہے. اللہ نے براہ راست حکم نہیں دیا. اب یہاں میں چند باتیں کہوں گی، شعور سے سمجھیں یا لکھ کے سمجھ لیں تو بھی برابر ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں اگر یہ کہا ہوتا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو گرامر کی روشنی میں یہ کیا ہوتا؟ حکم، امر. ٹھیک ہے، انٹیروگیٹو تھا، آرڈر تھا. اور شریعت کی روشنی میں یہ کیا لفظ بنتا؟ فرض. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی اتنی بات آپ کو کہ یہ فرض کے درجے پہ چلی جاتی چیز کہ اللہ نے کہہ دیا کرنا پڑے گا. اللہ نے نہ کہا، نہ حکم دیا، صرف خواب میں دکھایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. کیا اس میں کوئی حکم آیا؟ نہیں. فرض ہوئی چیز؟ نہیں. کیا کیا اللہ نے؟ اشارہ کیا. اور اس اشارے پہ ابراہیم سمجھ گئے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. ہم ہوتے نا بھولے بن جاتے کہ اللہ نے پتہ نہیں کیا اشارہ کر دیا. نہیں، خواب میں بس دیکھا انی اری فی المنام. یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے کہا جاتا ہے، مجھے حکم دیا. جسٹ آئی سو دس، اللہ نے مجھے دکھا دیا. فی المنام کہہ کے اور بھی بات کو ٹھنڈا کر دیا. یہ حقیقت نہیں، خواب کی بات ہے. میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک، میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر ماذا تری. اب یہاں ایک اور خوبصورت نقطہ نوٹ کریں. میرے پیارے بیٹے تو بتا بھلا میں کیا کروں. فانظر ماذا تری، تیرا کیا خیال ہے اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی؟ باپ نبی
زمانے کے دھکے کھایا ہوا ایک معصوم بچے سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دور میں لوگوں نے اپنی اولاد کی تربیت ان کو بچہ بنا کے نہیں کی ہوئی تھی، ان کو بڑا بنا کے کرتے تھے. آج ہم اپنے بچوں کو بچہ ہی بنا دیتے ہیں. 16 سال کا بھی بچہ ہمارے، آپ ذرا بھیجیے اس کو 4 کریلے لے کے آؤ، وہ کریلے نہیں لے کے آ سکتا. دال کہہ کے آئیں خرید کے لاؤ، وہ نہیں لا سکتا. کڑے پہنے ہوئے، چوڑیاں پہنی ہوئی، گلے میں چینیں لٹکتی ہوئی، عورتوں اور لڑکیوں کی طرح مٹکاتے ہوئے 16-18 سال کے بچے چلتے ہیں. ان کے اندر کوئی جوش اور جذبہ نہیں آتا. اور 8-9 سال کے بچے کی سمجھ دیکھیے کہ جب باپ نے کہا کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے میں کیا کروں؟ تو بیٹے کا جواب سنیے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان کر لیجئے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. کیا ابراہیم کو حکم ملا تھا؟ نہیں. بیٹے نے باپ کو نیکی میں اس طرح ابھارا کہ جو آپ کو اشارہ ہوا ہے نا آپ اس کو حکم سمجھیں. یہ ہے اصل میں قربانی کی روح. سورہ بقرہ میں آتا ہے اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اس کو رب نے کہا کہ اسلم ہو جا، مسلمان ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اللہ آئی ایم مسلم، I submit myself to you. اصل یہ کہانی ہے. باپ تھا نبی اور اللہ کا حکم مانتا تھا، تو بیٹا بھی کہتا ہے کہ ابا جی آپ فوراً کر لیجئے جو آپ کو کیا، رہ گیا میں، کیونکہ چھری تو میری گردن پہ چلنی ہے. دیکھیے اگر گلے پہ چھری پھروانا مشکل ہے تو پھرنا بھی تو مشکل ہے نا. بکرے کی گردن کٹتی ہے، قصاب کا بھی تو دل دیکھیے کہ وہ چھری چلا دیتا ہے. ہر بندہ تو گردن بھی نہیں کاٹ سکتا. تو یہاں باپ دیکھیے اور بیٹا دیکھیے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر والوں میں پائیں گے، میں صبر کروں گا. اور یہ صبر کس درجے کا صبر تھا؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں اس کا خود ہی جواب دیتے ہیں. فلما اسلما، جب وہ باپ اور بیٹا دونوں مسلمان ہو گئے. کون سے مسلمان؟ نام والے. مذہب کے خاتے میں انہوں نے مسلم نام لکھا نہیں، اسٹیٹ آف اسلام میں آ گئے. ان کی حالت اسلام والی ہو گئی. اللہ کا حکم سن کے جھک گئے، چل پڑے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور لٹا دیا اس کو پیشانی کے بل. پیشانی کے بل کیسے ہوتا ہے؟ اگر یوں دیکھیے کہ کسی کو یوں کرے کہ اس کا سر نیچے، اس کی پیشانی ادھر لگے. ایسا کیوں کیا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ ابراہیم نے بیٹے کو، عموماً تو ذہن میں کیا آتا ہے ہمارے کہ یوں لٹا کے یہاں کاٹتے ہیں نا، رگے گردن ادھر ہے. ابراہیم نے اسماعیل کو یوں نہیں لٹایا بلکہ یوں لٹایا کہ ان کی آنکھیں نیچے تھی. کیوں؟ کہ کہیں بیٹے کی شکل دیکھ کر پیار نہ آ جائے اور میری چھری نہ رک جائے. اور یہاں تک بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا اسماعیل نے کہ ابا جی آپ یہ کام کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے گا. فلما اسلما، پھر وہ دونوں مسلمان ہو گئے. اللہ آج مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو مسلمان کر دے. آج ہم کیا کھوکھلا نعرہ لگاتے ہیں اسلام کا. یقین کریں ہمارے سب کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جمع کر کے بھی پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو شاید ایک کاغذ کے ہلکے سے پترے جتنا وزن نہ ہو. زبان کی نوک سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. جہاں کوئی اللہ کا حکم آتا ہے جس سے ہماری زندگی پہ چوٹ پڑتی ہے، ہماری جان پہ، ہمارے مال پہ، ہمارے وقت پہ، کہتے ہیں سوری اللہ، واپس دے میرا کلمہ، پھر آؤں گی کبھی، پھر آؤں گی جب کبھی یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ تقاضے، یہ ہے قربانی کی روح. فلما اسلما وتلہ للجبین. اصل قربانی تو یہاں آ رہی ہے نا. اس سے پہلے قربانیاں کس چیز کی تھی؟ آپ ابراہیم کی پوری زندگی کو گو تھرو کر کے دیکھ لیں. بچپن میں ماں باپ پیارے ہوتے ہیں تو یہ ماں باپ سے دور ہوئے. ذرا سے انسان بڑا ہوتا ہے تو سوسائٹی بڑی اہم ہوتی ہے، فرینڈس. ابراہیم کو خاندان نے اس وقت آگ کر دیا، چلو بھاگ جاؤ، اگر تم ہمارے رسم و رواج پسند نہیں کرتے تو ہمیں تم بھی اچھے نہیں لگتے. اور اس کے بعد در بدر کی ہجرتیں کرتے، ایک جگہ سے دوسری، دوسری سے تیسری جگہ جاتے. کبھی آپ ان کی زندگی پڑھ کے زندگی کے حالات پڑھیں، ہجرتوں کی کہانی ہے ابراہیم کی، کیونکہ قربانیوں کا سفر ہجرتوں سے گزرتا ہے. ہم تو اپنے لائف سٹائل سے ہجرت نہیں کر سکتے، ہم تو 4 پیسوں کی قربانی نہیں دے سکتے، ہم تو 4 بال نہیں قربان کر سکتے اپنے بھووں کے. ہم کیا بکرا دیں اور کیا دمبا دیں اور کیا ہم گائے اور ہم کیا اونٹ ذبح کریں گے. ہم تو 4 ناخن نہیں قربان کر سکتے اللہ کے لیے.
ہم تو اپنا سٹیٹس قربان نہیں کر سکتے. ہم کہتے نہیں گیٹ اپ خراب ہو جائے گا اسلام پہ آگے, اتارو اس کو, بڑی لگتی ہے, اپنی عمر سے بڑی لگتی ہے. ہم جیسوں کی قربانیاں اوپر جاتی ہوں گی تو فرشتے بھی ہنستے ہوں گے. انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ نے ایسی پیاری قربانی ان باپ بیٹوں کی قبول کی. یہ طے کہ ابراہیم کو تو چلیں بات سمجھ آتی ہے کہ نبی تھے, یہ اسماعیل کو کس نے یہ سب کو سکھا دیا ہے؟ یہ مکتب کی کارفرمانی یا کسی کا فضان نظر؟ یہ کس نے ابراہیم کو کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھایا؟ کس مدرسے اور کس اسکول کے پڑھے ہوئے تھے اسماعیل علیہ السلام؟ آپ کی زبان میں کس بارنے ہاگن کے تھے, اور کس اسکول میں تھے, اور کس یونیورسٹی میں گئے, اور ان کو کتنے سال آپ نے گھر سے باہر رکھا اور وہ پڑھ کے آئے؟ کچھ بھی تو نہیں تھا ان کے پاس. آج بڑے بڑے نام ہیں تعلیم کے نام پہ, اور ادب اور اخلاق سے آری. ظاہری ایتھکس وہ سکھاتے ہیں جس میں آپ کی میں بڑی ہوتی ہے. بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, بچے کی مرضی مات پوچھو گے پھر اس کو کرو گے, اندر سے اس کو اتنا موٹا کر دیتے ہیں بچپن میں ہی, وہ کیسے آپ کی میری بات مان جائے؟ بلیو می, اس طرح کے حالات ہیں, ہر جگہ کے یہ حالات ہیں. آپ جہاں دیکھیں, یعنی آج کل لندن میں ہوں تو وہاں کے کچھ ساتھیوں کے جو مطلب میرے علم میں اضافہ کرنے کی چیزیں ہیں, ان میں سے ایک سسٹر ہیں تو وہ بچوں کی بیبی سٹنگ کرتی ہیں. جیسے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے ادھر ادھر نہیں ہوتے پھر ان کو وہ دے دیتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہ کے ان کے بچوں کو فاسٹرنگ کرنا, جس کو آپ کہتے ہوں گے. وہ جو کہانیاں سناتی ہیں اور جو ان کے پاس رنگ رنگ کے بچے آتے ہیں نا, یقین کرے رونا آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے جو دکھ کی بات ہے, سب سے زیادہ جن بچوں کو ان کے ماں باپ سے دور کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کے بچے. اشارہ بھی کر دینا کوئی بچہ کہ میری امی مجھے یوں کرتی ہے تو پکڑ کے لے جاتے ہیں کہ جی امی کو حق ہے تمہیں یوں کرنے کا. اس طرح سے مسلمانوں کے بچوں کو وہ لے رہے ہیں. کیوں؟ ہر دور کی فرعونیت کا انداز فرق ہوتا ہے نا, اور ہم اپنے بچوں سے اتنا ڈرتے ہیں جتنا اللہ سے نہیں ڈرتے. ہم جراثیموں سے ڈرتے, مکھیوں سے ڈرتے, مچھروں سے ڈرتے, بیکٹیریا سے ڈرتے, وائرس سے ڈرتے, لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اور سزا مل رہی ہے بڑی سخت ہمیں. اسماعیل علیہ السلام ایک تابع دار بچے کی صورت میں کیوں تھے؟ کیونکہ فلما اسلما, باپ مسلمان ہوا تو بچہ بھی مسلمان ہو گیا. ماں اگر مسلمان ہے تو بیٹی بھی مسلمان ہو جائے گی. ہم آج اپنے بچوں کو وہ سکھانا چاہتے ہیں جو خود نہیں کرنا چاہتے. ہم اپنے بچوں کو یاد رکھتے ہیں, اپنے ماں باپ کے بچوں کو بھولے ہوئے, جس میں ہم خود بھی آتے ہیں اور ہمارے بھائی بہن بھی آتے ہیں. اور خوشی کا ملی ہمیں, یہ تو بتائیے, کیا آج ہم اتنی دولت کما کر خوش ہیں؟ اتنے بڑے بڑے گھر لے کر ہم خوش ہیں؟ کبھی فارغ بیٹھ کے ذرا اپنے میاں کے ساتھ دکھ سکھ کر کے کوئی بھی دیکھے. آپ کی باتیں نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو باشعور لوگ ہیں, اور اکثر میں آپ کو درسوں میں دیکھتی ہوں, مسجدوں میں دیکھتی ہوں. لیکن عمومی طور پہ امت مسلمہ کی حالت دیکھیے. کبھی ذرا اپنا یہاں کا پے چیک پاکستانی ضرب لگا کر دیکھیے کتنے پیسے ایک مہینے میں آپ کے شوہر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کما رہے ہیں. پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ آپ کے 4 رشتہ دار بھی مل کے ایک اتنا نہ کما پا رہے ہوں, تو پھر آپ کو تو ان سے 4 گنا زیادہ خوش ہونا چاہیے تھا نا. جو کھانا ہمارے گھر میں آتا ہے, آپ دوسرا لسٹ اپنی لسٹ میں دوسری چیز نوٹ کر لیں, جو کھانا میں اپنے گھر میں لے کے آتی ہوں, جو میرے بچے کھاتے ہیں, ہیلدی فوڈ, آرگینک فوڈ اور نیوٹریس فوڈ, پھر تو کبھی بیمار ہی نہیں ہونا چاہیے ہمیں. ہم تو خوش, چمکتے دمکتے, فریش اور سب سے زیادہ پروڈکٹیو لوگ ہوں. لیکن پریکٹیکلی آپ دیکھیے تو آپ کے گاؤں میں کسی ایک کام کرنے والی عورت کے گھر میں زیادہ صحت مندی ہوگی ہمارے گھروں کی نسبت. ڈاکٹر چھٹتا کوئی نہیں ہاتھ سے, بیماریاں ہمارے گھروں میں. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے نہیں بھاگ سکتے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم یہ جو باتیں کرتے ہیں نا, جو میں آپ سے باتیں کر رہی ہوں, جس کو لوگ کہتے ہیں مولویوں والی باتیں, لوگ سوچتے ہیں یہ باتیں کرنے والے جو ہوتے ہیں نا یہ آپ کی آخرت اچھی کر دیں گے. یعنی شاید آپ میں سے کسی ایک بہن کے بھی دل میں خیال آ جائے کہ باتیں تو ٹھیک ہی کر رہی ہیں, واقعی یہ الگ بات ہے, عمل کوئی نہیں ہو سکتا ان باتوں پہ, چلے میری آخرت بن جائے گی. یقین کیجئے آخرت تو دور کا کھاتا ہے, ابھی اس کو تو ٹچ کرنے کو دل نہیں کرتا. ابھی تو لوگوں کی اس دنیا کے دکھ دور کرنے کو دل کر رہا ہے.
نہ چہروں پہ خوشی، نہ اطمینان. ایک مصیبت ہٹتی ہے نا تو دوسری شروع. آپ قومی طور پہ دیکھ لیجیے آج امت مسلمہ کا حال. سچ بتائیں، کوئی ایک عفریت ہمارے سر سے ٹلتا ہے تو دوسرا تیار. پچھلے دنوں میں غزہ کا بہت شور تھا، آج سے 2-2.5 ماہ پہلے لوگوں سے غزہ غزہ اور اس کی باتیں اور ادھر ادھر آپ سنتے ہیں. تھا نا یہ جوش. ہم جیسے لوگ بیچارے جو ان پڑھ ہی ہیں اس معاملوں میں، اتنی خبر نہیں ہوتی ہمارے پاس، خبروں کی صورت میں لوگ ہی بتا دیتے ہیں کبھی میسیجز پہ. ایک دم ختم. اور آپ دیکھیے کہ اس کے بعد ہمارے اوپر سوار ہو گیا کچھ اور مسئلہ، دھرنا دھرنا دھرنا. اب خبریں دھرنا دھرنے اور ساتھ ہی سیلابوں کے طوفان آ گئے. کوئی ایک مصیبت ٹلی تو دوسری آئی کہ نہیں آئی. آپ نے قرآن پڑھا ہے ماشاءاللہ کافی لوگوں نے، سورۃ الاعراف میں قوم فرعون پہ 9 قسم کے عذابوں کی بات قرآن میں آتی ہے. ایک آتا تو سیدھے ہو جاتے، پھر موسیٰ کے پاس جاتے، کہتے موسیٰ چلو اپنے قوم سے، اپنے رب سے کو دعا کرو ہمارا عذاب ٹال دے. پھر موسیٰ دعا کرتے، تھوڑے دن بعد دوسرا عذاب آتا. دیکھنے میں آیتوں میں ایسے لگتا ہے بس ایک ہفتے میں ہو رہا تھا، حالانکہ یہ قوموں کی کئی سالوں کی ہسٹری ہے. آج ہم مسلمان کس سزا کو بھگت رہے ہیں؟ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اس دنیا میں آ جائیں. چلیے آج اللہ کے نبی کو سائڈ پہ کرتے ہیں، کیونکہ آج تو ہم ان کے بھی باپ کی بات کر رہے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام. آج اگر اس عید القربان کے دن، عید الاضحیٰ کے موقع پہ اس دنیا میں معجزانہ طور پر بھیج دیے جائیں کہ جائیے ذرا دیکھ کے تو آئیں کہ آپ کے نام پہ آج کیا کچھ ہو رہا ہے. اور آف کورس قربانیوں سے پہلے عید کی نماز تو ہے نا، اور عید کی نماز سے پہلے وہ کہیں چلو فجر پہ ہی چلتا ہوں، اور وہ ڈھونڈے کہ بتاؤ جدھر میں جا رہا ہوں وہاں کون کتنے اور مسجد کدھر ہے. تو جو فجر کی نماز کے صف کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے اچھا ادھر تو 4-6 لوگ ہیں، اپنے تھوڑے سے ہی ہیں. اور اگر وہ فجر سے لے کے عید الاضحیٰ کے پڑھنے تک اس مسجد میں رہے تو پریشان نہیں ہو جائیں گے؟ بھی تم سب کیوں آگے ہو ادھر عید کی نماز پڑھنے؟ یہ تو مسلمانوں کی نماز ہے. کیوں بھائی مسلمان ہے؟ اچھا یہ تم 5000 لوگ اس مسجد میں آج عید کی نماز پڑھنے آئے ہو، فجر پہ کدھر تھے؟ اور ابھی ظہر میں کدھر جاؤ گے؟ حیرت کی بات نہیں ہے؟ میری باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی ہے، مجھے یقین ہے. یقین کریں، میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو میری باتیں بہت بری لگ رہی ہیں، لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آج ہم نے کتنی نمازیں قربان کر دی، ہمارے مردوں نے جماعت کی نمازیں قربان کر دی. مطمئن ہے کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھتا تو ہونا. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ صورتیں قربان، رکعتیں قربان، ریچولز قربان. کیا کرتا تو ہونا، کرتی تو ہوں. ہمارے نمازوں کے وقت قربان، ہم سارے دن کی اکٹھی جا کے پڑھ لیں، دیٹس اٹ. اور حیرت کی بات ہے کہ جب لوگ عید کی تیاریوں میں نمازیں قربان کریں. یہاں تو مجھے نہیں لگتا آپ میں سے کسی نے عید کا جوڑا بنایا ہوگا یا عید کے بازار لگتے ہوں گے. اپنے ملکوں میں دیکھا کہ لوگ عید کی تیاریوں میں بعض دفعہ روزے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ذی الحج کے دن چل رہے ہیں، آپ کو تو یقیناً پتا ہوگا ذی الحج میں کیا کچھ کرتے ہیں. لیکن آپ ذرا عامت الناس کے پاس جا کے تو دیکھیے کہ یہ بتائیے کہ یہ 10 ذی الحج کے جو 10 دن ہے ذی الحج کے، ان کی کیا فضیلت ہے. تو بہت کم لوگوں کو پتا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے ہوتے ہیں. صرف 9 کا روزہ پتا ہوتا ہے لوگوں کو، شروع کے 8 روزوں کا نہیں پتا، تکبیرات کا نہیں پتا، بال نہیں کاٹنے نہیں پتا، ناخن نہیں کاٹنے یہ نہیں پتا، تکبیرات اللہ کا نام بلند کرنا بازاروں میں نہیں پتا. ہم بنے کیا پھرتے ہیں ویسے بائی دا وے؟ ہمارے اپنے خاندان میں تو ہماری واقعی بڑی عزت ہوگی کیونکہ باہر جو آگے ہیں، یہی بڑی شان ہے ہماری کہ ماشاءاللہ باہر سے آئے ہیں. اللہ کی نظر میں کیا مقام ہے؟ اللہ کے ہاں مقام بندگی یہی ہے کہ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. یہ جبین جھکانی پڑتی ہے، مطلب یہ ہے کہ عاجز بنو. کبر اور بڑائی اللہ کا حق ہے، میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. اور آپ مانے کہ نہ مانے، اپنے دل کو پوچھئے، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر بڑائی چھپی ہوئی ہے. جو بندہ اللہ کی بات سنے اور مانے نہ، وہ تو متکبر ہے، سیدھی سی بات ہے، چاہے وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. حکم آئے اللہ کا اور بندہ بیٹھا رہے. آپ اپنے بچے سے کہنا بیٹا پانی دینا، اور بچہ بیٹھا رہے، تو آپ کو اچھا لگتا ہے کہ برا؟ وہ کہ بھی کیا ہوا، پانی تو آپ نے مانگا ہے، آپ نے کون سا جوس مانگا ہے جو میں نے نہیں دیا تو آپ غصے میں. آپ کہتے ہیں مسئلہ پانی کا نہیں ہے، جوس کا نہیں، تو نے میری بات نہیں مانی. تو خود سے پوچھتے ہیں
کتنے حکم آتے ہیں میرے رب کے اور میں ٹس سے مس نہیں ہوتی. حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، ہم کہتے پتہ نہیں کس کو کہ. حی علی الفلاح، کم ٹوورڈ سکسیس، کامیابی کی طرف آؤ، کہتے پتہ نہیں کس کو کہا ہوگا. وہ چیز جس کو پانے کے لیے صبح سے شام تک مارے 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 پھرتے ہیں، سکسیس کے پیچھے پھر رہے ہیں نا. بچے کے اسکول سے جانے سے لے کے کالج سے، یونیورسٹی سے، اس کے کیریئر بلڈنگ سے جاب لگنے تک کے سارے مرحلوں کو ایک لفظ کہہ سکتے ہیں نا، ٹو بی سکسیسفل. ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے بچے کامیاب ہوں. جس چیز کے پیچھے ہم صبح 9 بجے سے لگ کر شام 5-7 بجے تک لگے رہتے ہیں، اللہ فجر کے وقت کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم. اٹھو، نیند نماز سے بہتر ہے. نیند سے نماز نیند سے بہتر ہے. اس وقت گھروں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کتنے % مسلمان آج فجر کی نماز پہ ود فیملی اٹھے ہوتے ہیں؟ کتنے باپ ہیں جو اپنے بیٹوں کو ہاتھ پکڑ کے ابراہیم کی طرح اپنے بیٹے کو اور خود کو مسلمان کرتے ہوئے دکھتے ہیں؟ فلما اسلما. ہم کہتے کچھ نہیں ہوتا، ان کو تنگ نہ کرو، بیچارے مظلوم، ہائے انہوں نے اسکولوں میں جانا ہے، ہائے یہ نہ ہو جائے. اتنا رحم کھاتے ہیں ہم اپنے بچوں پہ، اور جب ان کی عادتیں بگڑ جاتی ہیں پھر بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اب یہ نماز نہیں پڑھتے. ہم کتنا اپنی بیٹیوں پہ نظر رکھتے ہیں. بیٹیوں کو بیٹا بنایا ہوا ہے آج کے دور میں، بیٹوں کو بیٹیاں بنایا ہوا ہے. سیدھی سی بات ہے. ہر بات میں اللہ سے جنگ ہی ہے ہماری، یقین کریں. جہاں بال نہیں ہوتے کہتے ہیں اگے، اور جہاں ہوتے ہیں ہم ان کو کاٹنا چاہتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ بال نہ کاٹو، ہم کاٹیں گے. اللہ کہتا ہے یہ نہ رکھو، ہم کہتے ہیں ہم رکھیں گے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایڑی چوٹی کا زور ہے کہ اللہ ہم تیرے سامنے مسلمان نہیں ہو سکتے، کیونکہ اندر تکبر ہے، کبر ہے. کسی کی اوقات ہے، ایک آپ کی میری ماسی اور ہم اس سے پانی مانگے، دیکھیں کیسے وہ کانپ کے اٹھتی ہے. اچھا باجی، اور وہ بیٹھی رہے اور آپ اس کو کہیں پانی دے دو تو وہ نہ اٹھے، تو آپ خیر سے اس کے ساتھ کیا فرمائیں گے؟ تو سوچئے جب ہم اللہ کا حکم سن کے نہیں مانتے تو ہم کیوں، پھر کیسے اللہ میں روکے گا؟ اور کبر یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا اچھی گاڑی ہے آپ کی، کبر ہے یہ کہ اللہ کا حکم سن کے اس کو ماننے کے لیے نہ اٹھنا. جو بڑا سمجھے گا اپنے آپ کو وہی یہ کرے گا نا. جو بیچارے ہمارے ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں وہ تو فوراً سے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اچھا جی ٹھیک ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ القبر بطر الحق کی وغمت الناس، اس کو پہچانا جائے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تکبر کی بدترین قسم کیا ہے؟ قرآن کی آیت اس کی گواہ ہے کہ بدترین تکبر اللہ کی آیات کو سن کر منہ پھیرنا ہے. I don't need this. It's not worth it. یہ کہاں اس قابل ہے کہ میں اس کو وقت دوں، روز دوں، ایک دن میں اتنی دفعہ. دلیل نوٹ کر لیں، سورۃ لقمان کی آیت نمبر 6 سے 7. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خریدتا ہے، غافل کر دینے والی باتوں کا خریدار ہے. کیوں؟ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بہکا دے علم کے بغیر. وَيَتَّخِذَهَا خُضُوًا، اور اس کا مذاق بنائے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، وہ تکبر کرتے ہوئے منہ موڑ لیتا ہے. کَلَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں. اپنی زبان میں کہہ لیں سنی انسنی کرتا ہے، یہ مجھے نہیں کہا، یہ کسی اور کو کہا. اچھا، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، فرمایا کہ کَلَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں پہ بوجھ ہے. ہر محفل اچھی لگتی ہے، آیتوں والی محفل میں دل نہیں لگتا، تھک جاتا ہے، بوجھ پڑتا ہے، ٹو مچ. اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اس کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. تو کیا پتہ چلا کہ اللہ کی آیتوں سے دور رہنا کبر کی انتہا ہے. اور ایسے لوگ اپنے آپ کو رزق پہ رکھتے ہیں. اب دیکھیے جو سنتے ہیں آخر دل کو پتھر تو نہیں ہے نا جسم میں، آخر ایک دن سنیں گے، دوسرے دن سنیں گے، پھر تھوڑی تھوڑی رگڑائی ہوگی تو چمک جائیں گے. اسی لیے اب دیکھیے جب ہم قرآن سنتے ہیں وہ دل
اور جب نہیں سنتے اس دل میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ رمضان کی کیفیت اور اس کے بعد عید کے 2 ویک دیکھیے ذرا، دل پہ پردے نہیں آ جاتے؟ وہاں روز قرآن کا پانی پڑتا ہے. اب ایک کا داغ ہے اس کو روز دھوئیں، رگڑیں، سرف لگائیں، صابن لگائیں، برش پھیریں، کچھ دن میں تو وہ داغ چلا ہی جائے گا نا. ہمیں سے کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور اس دنیا میں رہتے ہوئے غلطیاں ہوں گی. قرآن کی آیتیں جب ہمارے اوپر پڑتی ہیں، آخر شرم ہی شرم میں ہم ٹھیک ہو ہی جاتے ہیں. کم از کم اور کچھ نہیں، گناہ کر کے رات کو رو کے تو سوتے ہیں نا کہ اللہ کیا ہو گیا ہمیں. اس لیے اپنے آپ کو ہم سمجھیں. ان قربانیوں سے جو بات بننے کی ہے وہ کیا ہے؟ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ. چلیے یہ سب کچھ ہو گیا جب. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، تو ہم نے پکارا اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے تو اپنا خواب سچ کر دکھایا. یہ کیسے بھئی؟ بیٹے کو تو نہیں ذبح کیا، ابھی تو ہوا ہی نہیں، لیکن اللہ ایوارڈ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آسمان سے سرٹیفکیٹ بھیج رہے ہیں کہ تیرا خواب پورا ہو گیا. إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنوں کو. اور محسن کون ہوتے ہیں؟ جو صرف فرائض پہ نہیں جیتے، وہ سنتیں اور نوافل اور اللہ کے اشاروں کو بھی سمجھ جاتے ہیں کہ میرا رب جو کہہ رہا ہے وہ میرے ہی لیے. دیکھیے میں اکثر یہ بات کلاس میں کرتی ہوں، جب بھی کوئی بات پڑھاتی ہوں تو میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ یہ سوچ کے پڑھا کریں، قرآن کا جو نزول ہوا، کوئی بھی حکم ایک لے لیں، کتنے پروٹوکول سے ہوا نا. حضرت جبرائیل نے اللہ سے سنا، پھر جبرائیل اللہ کے نبی پہ لائے، پھر اللہ کے نبی کے دل پر آیا، پھر آپ سے صحابہ نے سنا، ہوتے ہوتے آج ہم اپنے استادوں سے سیکھ کر اس بات کو سنتے ہیں. آپ کہیں قرآن کا ہر حکم صرف اور صرف اونلی فار می، اللہ نے صرف میرے لیے اتارا ہے، اور اگر میں نے اس پہ عمل نہ کیا تو یہ حکم ہی بیچارہ ادھر ہو جائے گا. یہ سوچیں گے نا پھر اطاعت ہوگی. اللہ کہتے ہیں ابراہیم تیار ہو گئے قربانیاں دینے کے لیے، ہم نے اسی پہ کہہ دیا جاؤ تم پاس ہو. ہوا کچھ نہیں. فرمائے ان ھذا لہو البلاء المبین، ہاں یہ آزمائش بہت بڑی تھی. دیکھیے اللہ کہہ رہے ہیں اتنی بڑی آزمائش تو اس زمین کے تخت پر کسی کی نہیں آئی کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی پڑے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، پھر ہم نے اس کو فدیے میں دے دی ایک عظیم قربانی. وہاں جنت کا ایک دمبا لا دیا گیا. چھری چل گئی. ابراہیم تو اندر سے کٹ چکے تھے نا کہ ہائے آنکھیں کھولوں گا تو پتہ نہیں کیا حال ہوگا، لیکن دیکھا تو بیٹا پاس کھڑا مسکرا رہا ہے اور اس کی جگہ ایک دمبا ذبح ہوا ہوا. یہ ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اللہ کو کیا لگے آپ کے بکرے اور چھترے سے جی، قربانیوں سے. آپ 1 لاکھ کا بکرا خریدیں یا 5 لاکھ کا، اور یہ بھی ایک سٹیٹس بن گیا 5 لاکھ کا بکرا خریدا. بھائی تو کیا ہوا، قربانی تو ایک ہی ہوئی نا. آپ 5 لاکھ کے 10 بکرے خریدیں تاکہ 10 غریبوں کے گھر میں کھانا جائے، لیکن یہ بھی ایک نام ہو گیا. وہ چیزیں جو خود کھانی بھی نہیں، صرف شو آف کے لیے، 2 لاکھ کا گائے اور اتنے لاکھ کا اونٹ، یہ بھی ایک نام بن گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ آزمائش بہت بڑی تھی، لیکن ہم نے ابراہیم کو اس آزمائش میں پورا اتارا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، پھر اس کا ذکر خیر ہم نے بعد والوں میں چھوڑ دیا. آپ کو پتا ہے کہ آج 2014 ہے نا ہمارے آپ کے سامنے، اور اگر آپ اسلامک منتھ دیکھ لیجئے تو 1435 چل رہا ہے. ابراہیم آپ کو پتا ہے کب کی شخصیت ہے؟ آج سے 4000 سال پہلے کی شخصیت ہے آلموسٹ. اور آج کیسا ان کا نام ہے؟ کسی سے پوچھیں، کرسچن سے پوچھیں، جیو سے پوچھیں اور مسلم سے پوچھیں، سب ابراہیم کو مانتے ہیں. مشرکین مکہ بھی ابراہیم کو مانتے تھے. یہ ہے ذکر خیر، اچھی ریپیٹیشن چھوڑ کے. سلام علی ابراہیم، ابراہیم پہ سلامتیاں ہوں. کذالک نجزی المحسنین، ہم ایسے ہی محسنوں کو بدلے دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین. ایسے لگتا ہے تسلی نہیں ہو رہی، کہیں مومنین، کہیں محسنین، کہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ان کی زندگی اطاعت والی تھی. اور صرف ایک ہی بیٹا نہیں ملا، آپ کو پتہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بیٹا بھی دے دیا. یہ ایک بیٹا قربان کر رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا،
وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہم نے ان کو اسحاق نام کے ایک اور بیٹے کی خوشخبریاں بھی دیں جو نبیوں میں سے تھا۔ آپ ایک دیتے ہیں، اللہ آپ کو اس کے بدلے میں ایک اور دے دیتا ہے۔ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ اس واقعے کو سننے کے بعد آپ نے قربانی کے بارے میں کیا سوچا؟ اب آخری باتیں جو میری خود سے اور آپ کی آپ سے ہوں گی۔ قربانی کرنے سے پہلے کیا تیاری کرنی ہے؟ اللہ کے سامنے خود کو قربان کریں۔ دیکھیں اسی ابراہیم کا تذکرہ جب ہم قرآن پاک کے بالکل پہلے پارے کے آخر میں سنتے ہیں نا، تو وہاں بھی یہ لفظ موجود ہے کہ کس طرح ابراہیم اور اسماعیل نے اللہ کا گھر بنایا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے میرے رب تو قبول کر لے۔ اتنی بڑی سعادت ملی، اللہ کا گھر بنوایا اللہ نے، اس کو پاک رکھوانے کی باتیں کی اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اللہ یہ کر تو لیا لیکن تو قبول کر لینا۔ تو اصل بات قابلیت نہیں ہے، قبولیت ہے۔ اصل بات یہ کہ ہم کوئی بھی نیکی کر لیں گے تو پھر یہ سب کچھ کب پوری ہوگی؟ جب ہم اپنے آپ کو پیش کریں۔ تو ایک چھوٹا سا اسیسمنٹ کر لیجیے اپنا بھی۔ عموماً ہمارے پاس کیا کچھ ہوتا ہے؟ نمبر 1 وقت، لکھیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو 24 گھنٹے کا برابر وقت دیا، ایسی ہے نا؟ مومن، کافر، فاجر، امریکن، چائنیز اور جہاں کا بھی ہے 24 گھنٹے، راتیں لمبی ہیں تو دن چھوٹے ہیں 24 آورس۔ پوچھیے اپنے آپ سے، کیا میں اپنا وقت اللہ کے لیے قربان کرتی ہوں؟ کیونکہ اس دفعہ بکرے چھترے کی قربانیاں بعد میں دیں گے، پہلے اپنی ذاتی قربانیاں شروع کریں گے۔ اور اگر ہم خاموش چلے گئے، آپ خود سے پوچھیے، 25 30 40 50 60 70 سال جو بھی آپ کی عمر ہے، کیا اس پورے وقت کا میں نے زندگی کا صحیح استعمال کیا؟ اس وقت اگر موت کا فرشتہ آئے تو مجھ سے پوچھے بتاؤ کیا کیا زندگی میں نے خود اللہ کا دین سیکھا، اس کی مرضی جانی۔ اس وقت صرف میں نے آپ کے سامنے وہ چند آیتوں کا ترجمہ ہلکا سا واضح رکھا کیا، لیکن قرآن کے لفظ بولتے ہیں، کہانیاں سنتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کے قریب نہیں جانا چاہتے کہ کہیں ہمیں روک نہ لے کسی چیز سے۔ کرنا چاہتے ہیں نا تو انشاءاللہ قربانی تو آپ کریں گے، اب 2-4 دن رہ گئے ہیں، وہ تو آپ نے کرنی ہے، آپ کا دل ہے۔ قربانی کے مسائل کیا ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں کون کرے، کس کی طرف ہو، کیسے ہو۔ اب اس سارے معاملے کے اندر آپ لوگوں کو مسائل کو جاننا ہے تو الحمدللہ ویب سائٹ پہ اس پہ لیکچرز ڈلے ہوئے ہیں، کتابیں موجود ہیں، باہر بک سٹال پہ قربانی کے مسائل بک ہے، وہ آج کل سامنے ہونی چاہیے ریسیپشن پہ۔ اسی طرح سے جو بک ہے جس میں ہم عید کی نمازوں کے مسائل پڑھاتے ہیں، یعنی آڈیو شکل میں اور ویژول میں دونوں میں موجود ہیں، آپ اس کو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کل ابراہیم کا ذکر تو نسلوں تک باقی ہے، 4000 سال بعد بھی ہمارا ذکر کب تک رہے گا؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور جتنا زیادہ ہم آج فکر کریں گے اتنا ہمارا کل بہتر ہوگا۔ آئیے چھوٹی سی دعا کرتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم الہمنی رشدی وعزنی من شر نفسی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مالک، یا قدوس، ہم تجھے تیرے پیارے ناموں کے ساتھ پکارتے ہیں، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ، ہماری چھوٹی بڑی خطائیں، گناہ اپنی رحمت سے معاف فرما۔ یا اللہ، ہمارے وہ تمام گناہ، ہمارے وہ تمام کام جو ہماری نیکیوں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں، یا اللہ تم کو اپنی رحمت سے معاف کر دے۔ یا اللہ، اس آنے والے دنوں میں، آج کل اور آنے والے دنوں میں ہم جو بھی نیکیاں کریں، یا اللہ اس کو قبول فرما۔ یا اللہ، ہماری قربانیاں ہمارے منہ پر نہ لگ جائیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی زندگی سے چن چن کر ہر اس نافرمانی کو نکالنے والا بنا جو ہمارے اعمال کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ یا اللہ، ہماری ان سب بہنوں اور ان تمام ساتھیوں اور بچیوں کے دلوں میں جو خواہش ہے اپنی رحمت سے پوری فرما۔
جو بیمار ہیں ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، جو ذہنی پریشان ہے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے، یا اللہ اس کا علاج اس قرآن میں ہے، اس کتاب پہ عمل میں ہے، یا اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق دے، یا اللہ جس نے جہاں کبھی دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ جو نہیں آ سکے مجبوریوں میں ہیں، یا اللہ ان کی بھی مجبوریاں دور فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں ان ملکوں میں دین کے داعی بنا کر رہنے والا بنا، یا اللہ ہمیں چلتے پھرتے قرآن بنا، یا اللہ ہمارے قول اور فعل اور عمل سے لوگوں کو اسلام کی محبت دلے، یا اللہ جو بھی جس طرح سے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں یا اللہ قبول فرما، یا اللہ اسکول پہ اپنی رحمت فرما، قیامت تک قائم رکھنا، یا اللہ ہمیں اس نعمت کی بہترین قدر افزائی کی توفیق دے، یا اللہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے چنا جس کے لیے تو نے نبیوں کو چنا تھا، یا اللہ اب ہم سے بھی اسی طرح کا کام لے کہ جو تیرے لائق ہے، اور یا اللہ ہماری کمی بیشیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری سستیوں کو اور ہماری گھبراہٹوں کو امن دے دے، یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ اپنی رحمت فرما، جو دنیا سے چلے کہ ان کی بخشش فرما، سب اہل ایمان کی بخشش فرما، یا اللہ جو دنیا میں ان کو صحت اور عافیت تیری رضا والی زندگی مل جائے، یا اللہ جہاں بھی تیرے دین کا لوگ کام کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ ان کو قبول فرما، یا اللہ ہمیں احسن درجے پہ کام کرنے والا بنا دے، ہمارے شوہروں پہ اپنا رحم فرما، ہمارے بچوں پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ ہمارے سسرال پہ اپنا رحم فرما، یا اللہ جو بچیاں بن بیاہی بیٹھی ہیں یا جو اپنے شوہروں کی طرف سے پریشان ہیں، یا اللہ ان کے گھروں کو بہترین طریقے سے امن والا بنا دے، اور یا اللہ جو بچیاں بن جوڑ کے یا اللہ ان کے بھی نیک جوڑ ملا دے، یا اللہ جس کی جو بھی طلب ہے وہ تجھ سے ہے، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما، یا اللہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام والی سب مشن عطا فرما، آپ کے والے جذبے عطا فرما، یا اللہ ہمارے دل کو قلب سلیم بنا دے، یا اللہ ہمیں مسلم بنا دے، یا اللہ ہمیں محسن بنا دے، یا اللہ ہمیں تیرے مقابلے میں کسی سے نہ ڈرنے والا بنا دے، یا اللہ جو تیرے دین کی بہاریں ہیں وہ ہمیں لوٹنے والا بنا دے، اور یا اللہ ایک بار پھر سب ساتھیوں کے لیے دعا کروں گی، ہمارے ملکوں میں پہ اپنا رحم کر دے، امت مسلمہ پہ رحم فرما، یا اللہ آج ہم جانتے ہیں کہ یہ ساری سزا اس کتاب سے دوری کی ہے، یا اللہ ہمیں اس کتاب کے ساتھ جوڑ دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے والا بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔